الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے مناسب یہی لگتا ہے کہ سیرت پاک کے کچھ ایسے گوشوں کو آپ کے سامنے لایا جائے جو ہماری زندگی کے اندر بہت اہم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیاست، شریعت مطہرہ کے اندر سیاست ہے یا نہیں ہے، پالیٹکس ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آج کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام الگ ہے، پالیٹکس الگ ہے. اگر کوئی آدمی پالیٹکس میں حصہ لیتا ہے تو یوں سمجھتے کہ یہ دین کے خلاف کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یوں سمجھو کہ پالیٹکس دین کا ایک حصہ ہے. جیسے تجارت دین سے الگ نہیں ہے. تاجر کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ دنیا دار ہے، نہیں. جیسے دین کے اندر عبادت آتی ہے ایسے تجارت بھی آتی ہے، ایسے اخلاق بھی آتے ہیں. یہ تو غیروں کی ریشہ دوانی تھی کہ انہوں نے پالیٹکس کو سائڈ پہ کر دیا. اسی لیے کرسچنوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے. اس لیے وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دا ما قیصر لی قیصر وما للہ للہ. قیصر کا جو ہے وہ قیصر کے لیے چھوڑ دو، اور اللہ کے لیے جو ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑ دو. اسی لیے مسجد ان کے چرچوں کے اندر ان کے دین کی بات ہوئی اور سیاست اور پالیٹکس کی بات کہا کے باہر. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر سیاست دین کا ایک حصہ ہے. ہاں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین پھیلانے کے اندر سیاست حقیقیہ، جس کو صحیح سیاست کہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیاست کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہم دنیا کے پولیٹیشینوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ پالیٹکس نہیں. سیاست کا ایک مفہوم ہے، اس کا ایک معنی ہے. تو یہ سمجھنا کہ سیاست دین سے الگ ہے ایک قسم کا شرک ہے.
یہ قسم کا شرک ہے. کیسے بھائی؟ آپ کہیں گے یار بہت ایسی بات کر رہا ہے. ہاں دیکھو، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین یعنی اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ، بس یہ الگ. اور سیاست کا مطلب منمانی ہم جو کریں وہ نہیں. وہاں بھی دین آئے گا، وہاں آپ کو دین کہے گا کہ ایسا کرو ویسا مت کرو. سمجھ لیں بات کو آپ کو. اس لیے ہمارا یہ سوچنا کہ سیاست دین سے الگ ہے وہ سراسر غلط ہے. ہاں یوں کہو کہ ظالمانہ سیاست دین سے الگ ہے تو وہ صحیح ہے. سیاست اگر اس کا صحیح معنی پالیٹکس ہے تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کس طرح سے کام لیا. اگر حضور اس جگہ پہ سیاست سے کام نہ لیتے تو امت کا کتنا بڑا نقصان ہوتا. خیر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست کی تعریف یہ کی ہے، ہی الحکمت الباحثۃ عن کیفیت حفظ الربط والواقع بین اہل المدینہ. سیاست ایک ایسی وزڈم کا نام ہے، ایسی وزڈم، ایسی ہوشیاری کا نام ہے جو بحث کرتی ہے، جو اپنا موضوع گفتگو بناتی ہے، جس سے لوگوں کو جوڑ کے رکھا جائے. ایک شہر کے لوگوں کو یا ایک ملک کے لوگوں کو آپس میں کس طرح سے جوڑ کر رکھا جائے، ان کی ضرورتوں کو کیسے پورا کیا جائے، یہ جو کام کریں گے اس کو سیاست کہیں گے. ہاں، ورنہ آج کے مفہوم میں سب سے بڑا سیاسی وہ ہے جو جھوٹ زیادہ بولتا ہو، زیادہ جھوٹ بولتا ہو، جو الٹا سیدھا کرتا ہو، جو اپنی فکر میں لگا رہتا ہو دوسروں کی فکر میں. جیسے وہ ایک مشہور ہے ایک لطیفہ کہ ایک صاحب کو انڈیا کے اندر الیکشن میں جتایا گیا. جیتا اس نے اپنا کر لیا جو کرنا. لوگوں سے کہا کہ بھائی دوسری دفعہ مجھے جتا کے دکھاؤ، ایک دفعہ میں کیا ہوگا. لوگوں نے دوسری دفعہ جتایا، کچھ کیا نہیں، اپنا کرتا رہا. تیسری دفعہ وہ الیکشن میں کہتا ہے کہ دیکھو میرا ہو گیا، میرے رشتے داروں کا ہو گیا، اب آپ لوگوں کی باری ہے، اب آپ کی مرضی، مجھے جتاؤ گے تو آپ کا ہوگا، نہیں تو پھر نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ آج کی سیاست کے اندر آدمی جب آتا ہے تو اپنے مفادات، اپنے تعلق والوں کے مفادات یہ سوچتا ہے. اس لیے یہ مینٹالٹی لوگوں کی ہو گئی کہ دین الگ ہے، سیاست الگ ہے. نہیں، ایسا نہیں. میں آپ کو دلائل کی روشنی میں بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح کے احکام بتائے کہ جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ کوئی ایک ایسی سیاست. تو سیاست کی ایک تعریف یہ ہے، اور دوسری ایک تعریف یہ کی ہے کہ سیاست فعل ينشئ من الحاکم لمصلحت یرا. ہاں، حاکم کے سامنے ایسا فعل آوے جس سے وہ ایسی مصلحت جس کو وہ دیکھے، جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، ایسی اس کو کہتے ہیں سیاست. تو سیاست کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ہے سیاست عادلہ، انصاف والی سیاست ایک. دوسری سیاست ظالمہ، جیسے آج کی دنیا میں چل رہا ہے. کچھ بھی کرو، اپنے آدمی غلط کرے، ظلم کرو، ستم کرو، مال لوٹو، قتل و غارت گیری کرو، زنا کرو، بدکاریاں کرو، کچھ نہیں. آج کی دنیا کے اندر ایسی حکومتیں ہیں جو اپنے غلط کرنے والوں کو پناہ دیتے ہیں. یہ ظالمانہ سیاست وہ زیادہ دیر تک نہیں چلتی، اس کا ایک بہت جلدی اینڈ آتا ہے. اور عادلانہ سیاست اسلام میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شہر کی سیاست ہوگی اس میں 4 کام کرنے پڑیں. ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ ایسی بلڈنگیں بنائیں جس سے پورے ملک کے لوگوں کو فائدہ پہنچے.
ایسے مسافر خانے بنائے، ہاں ہر جگہ کے اوپر لوگوں کے راحت کے بلڈنگیں بنائے جہاں ضرورت ہے، جو جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کے گھر کا انتظام کریں۔ دوسرے نمبر پر پینے اور کھیتی کے پانی کا انتظام کریں، زمین کو کھود کر ایسے چشمے نکالیں جس سے لوگوں کو خود کے پانی کا انتظام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کو پانی کا انتظام ہو۔ اور تیسری چیز لوگوں کے کھانے کے اناج کا انتظام، غلہ۔ اس کے ساتھ ساتھ غلہ پیدا کرنے والوں کی مدد بھی آئے گی۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں کھیتی کرنے والوں کا تعاون کیا جاتا ہے، اناج پیدا کرنے والے کھیتی کرنے والوں کی ہیلپ ہوتی ہے۔ اور بعض کیسی دنیا بھی ہے کہ مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ مرو یا کچھ بھی کرو، کسانوں کی کوئی سنوان نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اس ملک میں کیا ہوگا؟ غلہ پیدا نہیں ہوگا، لوگ کھائیں گے کیا؟ اور چوتھی چیز ہے شہر کے حالات کا تفقد کرنا کہ ہمارے شہر میں کون دکھی ہے، کن لوگوں کی پریشانی ہے، ان کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ یہ چار چیزیں شہری یا ملک کی جو سیاست ہے اس میں ضروری ہے۔ اب دیکھیے اسلام کے اندر سیاست کیسے ہوگی۔ قرآن نے یہ طریقہ نہیں بتایا کہ بھائی فلاں خاندان کے لوگ سیاست کریں گے، فلاں لوگ سیاست کریں گے، ایسا نہیں کہا، بلکہ اسلام نے ایک نظام بتایا کہ نظام کس طرح کا چلے گا۔ اگر ایسے نظام سے آپ لوگ کام کرو گے تو کام چلے گا، اگر اس نظام کو چھوڑ کر چلو گے تو پھر کام بگڑے گا۔ جیسے کہ بہت سارے نظریے اس دنیا میں آئے، ایک نظریہ ہے امبراطوری، ایک آیا ڈکٹیٹرزم، اور تیسرا آیا ڈیموکریسی۔ یہ الگ الگ قسم کے نظریات آئے۔ سب سے پہلے جو امبراطوری جس سیاست کو کہتے ہیں، اس سیاست کے اندر وراثت چلتی ہے، وراثت خاندان کے اندر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، دوسرے کسی خاندان کا آدمی کو نہیں رکھا جائے گا، بڑا ان کو لیڈر نہیں بنایا جائے گا۔ اسلام نے کہا کہ یہ نہیں چلے گا۔ دوسرا طریقہ آیا ڈکٹیٹوریا، گورنمنٹ جس کے پاس فوج ہوگی، وہ فوج جو کچھ کرنا چاہے گی کرے گی۔ یہ بھی اسلام کی نظر میں بیکار ہے کہ وہاں تو صرف طاقت کی بھی بات ہوگی، ان لوگوں کے پاس وہ بات تو نہیں ہوگی کہ کسان کو کیسے آگے کیا جائے، وہ کس طرح سے لوگوں کا بھلا چاہے، ان کی یہاں تعلیم کیا چیز ہوگی، یہ ساری چیزیں نہیں۔ تیسری چیز ہے ڈیموکریسی، جیسے آج کل الیکشن کا جو سلسلہ ہوتا ہے، ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر فتح الملہم میں اس بات کو لکھا ہے، مسلم شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کی شرح ہے فتح الملہم، اس کے تکمیلے کے اندر مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا کہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے، اس ڈیموکریسی کے اندر جاہلوں کے اور بے وقوفی کی رائے کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ آدمی ایبل ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، نہیں، جس طرف زیادہ لوگ ہو جائیں گے وہ آدمی کھڑا، وہ بڑا، اسی کے لیڈرشپ ملے۔ جدھر کم ہے کہا نہیں، اسلام نے اس کو منع کیا کہ نہیں، یہ نظام نہیں۔ اسلام کا نظام شورائے نظام، یہاں تک کہ حاکم وقت کے اوپر واجب ہے کہ اپنے زمانے کے علماء سے مشورہ لے، اگر بغیر مشورے کے وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس نے غلط کیا، شریعت کی نظر، اس لیے کہا کہ شورائی نظام ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں شورائی نظام کو بتلایا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا کام آپس کے مشوروں سے ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی مسلمانوں سے بیعت لیتا ہو، یعنی
لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہو کہ میں بادشاہ رہوں گا، اگر بغیر مشورے کے کیا ہے تو پھر اس کی بیعت نہیں ہوگی، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، کیونکہ اسلام مشورے کو چاہتا ہے۔ آخر اللہ کے نبی جن کے پاس وحی آتی ہو اور پوری دنیا میں جتنے انسان آئے اور آئیں گے، ان سب کی عقلوں سے زیادہ عقل میرے اور آپ کے آقا کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کیجیے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، میں اگر آپ کو یہ بات بتاؤں تو آپ سن کر حیران رہیں۔ کیا بات ہوئی؟ غزوہ احد کے اندر شروع میں مسلمانوں کی جیت ہوئی، پھر صحابہ کی ایک غلطی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے اور مسلمانوں کا پاتا جیت سے ہار میں بدل گیا۔ آپ سوچیں غلطی کن کی تھی بتائیے؟ صحابہ کی غلطی ہوئی کہ جس پہاڑ پہ حضور نے روکا تھا کہ تم یہی رکنا، کوئی نکلنا مت، لیکن وہاں سے نکل گئے، جس کی وجہ سے خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، وہ پیچھے تھے، دشمنوں کے اندر پلٹ کر حملہ کیا اور پورا پاسا بدل دیا۔ ہار جیت کی بات ہی ہار میں بدل گئی۔ آپ بتائیے کمانڈر جو ہوگا اس کو کتنا غصہ آئے گا کہ تم لوگوں نے میری بات مانی نہیں، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس موقع کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے نبی جی آپ ان کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اپنے حبیب کو کہ ان صحابہ کی جو غلطی ہو گئی ہے، جتنے صحابہ بھاگ گئے تھے، شیطان نے یہ بات چلا دی کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، یہ بات پھیلا دی شیطان نے۔ صحابہ نے سوچا کہ اب جی کے کیا کریں گے، حضور نہیں تو پھر ہمارا، اس لیے بہت سارے صحابہ دور چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہے کہ ان کو معاف کر دیں ان صحابہ، اور بھی کیا فرما رہے ہیں؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے آپ استغفار کیجیے، ان صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ کیجیے، بیوی اہم امور کے اندر آپ مشورہ کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر آپ پکا ارادہ کر لے کسی بات پر تو اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ کام کر ڈالے۔ یہی تو علماء نے لکھا ہے کہ جو امیر ہوتا ہے وہ اس کا پابند نہیں ہے کہ جو مشورہ دیا ہے کسی مشورے پر چلے، وہ اپنی الگ رائے سے بھی فیصلہ کر سکتا ہے، کسی سے نکلا ہے۔ خیر، آخر بھی مشورے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے مشورہ کروایا کہ صحابہ کرام کی صلاحیتیں سامنے آ گئی، صلاحیتیں سامنے آ گئی، اور حضور کے سامنے بھی لوگوں کی رائے آ جاوے کہ کیا کیا رائے ہے، پھر آپ اپنی رائے سے فیصلہ فرمائیں گے۔ خیر، یہ اسلامی نظام ہے، اسلامی نظام مشورے کا ہے، باقی جتنے نظام ہیں وہ شرعاً غلط ہے، اور اس کے نقصانات آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سوچتا ہے کہ مسجد الگ ہے، یہ تو ہم باہر کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس کو دین کا حصہ سمجھو گے تو تمہاری آخرت بن جائے گی۔ اگر آپ کسی بھی سنستھا کے ذمہ دار بنے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ یوں سمجھے کہ میں امت کی خدمت کر رہا ہوں، میں ایک خادم ہوں، میں خادم ہونے کی حیثیت سے میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے میں ایک ہی بات جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کروں گا میری پوچھ ہوگی اللہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے آدمی لیکن ڈر رہے اور اپنے خاندان کو کہا میرے گھر کا کوئی آدمی نہیں بنے گا۔ کیا فرمایا؟ میرے گھر کا کوئی آدمی امیر نہیں بنے گا اور میرے گھر کا مشورے میں بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دینے والوں میں بھی شامل نہیں کیا اور فرمایا کہ امیر بھی نہیں بنے گا، ذمہ داری کی بہت بڑی۔ خیر، تو میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر نظام سیاست کیا ہے، حکومت کرنے کا نظام کیا ہے۔
اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلے گا، حکم تو اللہ ہی کا ہوگا، فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوگا۔ آپ کچھ بھی بن جائیں، باپ بنے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بھائی ہیں، اور کسی گھر کے مکھیا ہیں، یا پھر کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں، یا کسی علاقے کے ذمہ دار ہیں، یا کسی ملک کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو وہی دیکھنا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ، حکومت تو اللہ کی ہوگی، فیصلہ تو اللہ کا ہوگا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکومت عطا فرمائے، کتاب عطا فرمائے، پھر لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے ہو جاؤ۔ نہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور بندے بن کے کام کرنا ہے، کوئی بھی کام ہو بندے بن کے کام کرنا ہے۔ اگر بندے بن کے کام کریں گے تو اللہ کی نصرت ہوگی۔ خیر، اب اس بات کے اوپر ہم آتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک جو محنت کی، وہ کیا محنت کی؟ 13 سال میں جہاد فرض نہیں ہوا، 13 سال میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مکی زندگی کے اندر ہم لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کچھ مقابلہ کر سکے، ہم یوں کہتے ہیں، اکثر اس دیکھ کر کے سنا گیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے کہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں تھا۔ کیسا تھا؟ کہ اگر ایسا تھا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں تو مدینۃ المنورہ پہنچنے کے بعد سن ہجری 2 میں بدر کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں مسلمان فقط 313 تھے، 313 تھے، کتنے تھے کہ ہاں، سامنے والے 1000 تھے، مکہ والے 1000 تھے۔ تو کیا یہ 313 کمزور نہیں؟ ان کے پاس ہتھیار بھی کم، سواریاں بھی کم، اور ادھر ساری چیزیں زیادہ۔ تو پھر یہ سوچو کہ اگر مکی زندگی میں فائٹ ہوتی تو وہ 2 مارتے تو یہ 1 تو مارتے ہیں۔ اگر مکہ والے کفار مسلمانوں کو 2 مارتے تو مسلمان 1 تو مارتے نہیں۔ مسلمان کمزور نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک جو تربیت کی ہے، ایک تو ایمان و یقین کی تربیت، ایک دوسری اخلاقی تربیت، کیونکہ اب یہاں سے مائگریٹ ہو کر مدینہ منورہ جائیں گے، اب وہ حکم آنے والا ہے، کسی کو فلانی جگہ پہ امیر بن کے جانا ہے، فلانے کو فلاں جگہ کے اوپر امیر بن کے جانا ہے، یہ کام کرنا۔ اس لیے 13 سال کی زندگی کے اندر ایک بھی لڑائی نہیں، ایک بھی فائٹ نہیں اسلام کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تربیت کی گئی۔ آج ہم امت کے اندر یہ چیز کی کمی ہے، ہم لوگ پہلے سے تربیت نہیں پاتے، کوشش نہیں کرتے کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ یہ امت کی بہت ہی بڑی کمزوری ہے کہ آگے سے پہلے سے سوچتے نہیں۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی تربیت کے بعد ایسے کمانڈر تیار کیے کہ وہ بچہ بھی اس لائق تھا کہ اس کو امیر بنایا جا سکتا۔ آخر دنیا سے حضور تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک نوجوان کو، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیف آف دا آرمی بنا کے، بہت سارے صحابہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی اتنی عمر کے اور ان کی ماتحتی میں بڑے بڑے لوگ، اس کے باوجود
حضور نے مقرر کیا، اس لیے کہ آپ نے وہ تربیت فرمائی۔ خیر میرے عزیزو، اسلام کے اندر سیاست ہے، دین کے اندر اگر سیاست نہ ہو تو پھر سیاست، اگر دین کے اندر سیاست نہیں ہوگی تو پھر سیاست رہے گی کیا؟ کنگیزی رہ جائے گی، ظلم و ستم ہوگا۔ آخر دنیا کے اندر خدا کی قسم مسلمانوں نے جتنی حکومت کی ہے کسی اور قوم نے نہیں کی ہے۔ ہندوستان کے اندر 800 سال 100 ایئر تک رہنا اور حکومت کرنا یہ کس کا کام؟ مسلمانوں کا کام۔ وہ کیسے انہوں نے حکومت کی؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو زندہ رکھا، اسلام کے احکام کو زندہ رکھا۔ قرآن مجید کو آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو زمانے کے سب سے بڑے ظالم فرعون کے پاس داعی بنا کے بھیجا ہے کہ نہیں؟ بھیجا۔ اور کیا فرمایا تھا؟ قال لا تخافا انی اسمع معکما وارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون تم جاؤ، انی اراکما، میں تم کو دیکھ رہا ہوں، تمہاری جو بات ہوگی میں سنتا بھی ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اس کے باوجود خدا فرمانے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کے باوجود کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ دیکھنا تم فرعون سے نرمی میں بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے اور ڈرنے لگے۔ ارے اللہ کا ساتھ ہے پھر بھی نرم بات کرنے کا حکم؟ کہاں کسی کو سیاست، یہ سیاست۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، صحابہ کرام حضور کے ساتھ عمرے کے لیے نکلے ہوئے، اور اس عمرے کے اندر کئی صحابہ تھا۔ حدیبیہ مقام کے اوپر مکہ والوں نے روک دیا کہ نہیں جا سکتے آپ لوگ، عمرہ نہیں کریں گے۔ کیسے آ گئے تم لوگ عمرے کے لیے؟ روک دیے تھے۔ صحابہ غصے میں تھے، مدینہ منورہ سے گئے ہیں عمرے کے لیے اور مکے میں روکا گیا۔ بعض صحابہ تو اتنے غصے میں تھے، حضور نے فرمایا کہ نہیں، صلح ہوئی، اور اس کمپرومائز میں بھی دب کے صلح ہوئی، دب کے صلح ہوئی۔ کیسی دب کے صلح ہوئی؟ کیا آئندہ سال تک نہیں آئیں گے؟ اب بس ٹھیک ہے، اگر ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس آئے گا تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا، تمہارا کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اور اتنی دب کے صلح، لیکن یہی صلح خطا تھی میرے بھائی، کیونکہ اس صلح کے پیچھے مکے میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت تھی، مکے میں آنے جانے والے مسلمانوں کی حفاظت تھی، اور بعد میں چل کے فتح مکہ ہونے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دب کر صلح فرمائی، لیکن اس صلح کے بعد فتح مبین عطا فرمائی۔ ارے ایک واقعہ اور سنیے، ایک غزوے کے اندر جس کو غزوے بنی مصطلق کہتے ہیں، تقریباً 6 یا اس کے آس پاس کا قصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا، وہ مہاجر تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، اور ایک انصاری صحابی تھی۔ ان دونوں میں کچھ میں ہو گئی، کچھ جھگڑا ہو گیا، تو وہ انصاری صحابی نے کہا کہ انصار آ جاؤ، اپنے گروپ کو بلا لیا۔ مہاجر نے کہا کہ مہاجر آ جاؤ۔ یہ دو گروپ ہیں، کون ہے؟ مسلمان اور کافر؟ نہیں، مسلمان اور کافر نہیں، مہاجر بھی مسلمان ہے اور انصار بھی مسلمان ہے۔ انصار جنہوں نے حضور کو مدینے میں ٹھکانہ دیا اور سپورٹ کیا، اور مہاجر جو مکہ مکرمہ کے مائگریٹ ہو کے مدینہ منورہ پہنچے، وہ لوگ دونوں مسلمان ہیں۔ لڑائی دونوں آمنے سامنے ہے، خربوزہ چھری پہ چلے یا چھری پہ خربوزہ لگے، نقصان خربوزے کا ہونے والا، مسلمانی کا نقصان ہوگا، کچھ بھی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اچھا یہ جاہلیت کا نعرہ، اپنے والے آ جاؤ، کیا مطلب؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا عبداللہ ابن ابی بن سلول منافق، اس نے موقع لیا کہ اچھا کتوں کو پالو، وہ تمہیں کاٹیں گے، یعنی مکہ سے لا کے ان کو پال رہے ہیں، دیکھو تمہارے سامنے ہو رہے ہیں، یہ کہا اس نے کہ اور ان کو کھلاؤ اور بڑے کرو تو تمہارے خلاف ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور کسی کو حکم دو یہ عبداللہ کو اڑا دے، یہ منافق ہے اور اس کی چالیں چلتا رہتا ہے، اس کو قتل کروا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ محمد اپنے ہی آدمیوں کو مروا رہا، جیسے آج کل کی دنیا کی پالیٹکس میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو خلاف ہوتا ہے اس کی اچھی چیز بھی خلاف، غلط، اپنا آدمی غلط کرے وہ بھی صحیح۔ آج یہ اس کو سیاست سمجھا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے بہت ہوشیار آدمی، یہ ہوشیار نہیں ہے، شریعت کی نظر میں وہ غلط ہے۔ ہماری سیاست یا پالیٹکس اسلام کے معیار پہ جانچی جائے گی، اگر شریعت کے قانون کو توڑ کر آپ کچھ کر رہے ہیں تو پھر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ ریجیکٹ ہے۔ خیر بات کیا ہوئی؟ بات یہاں تک پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ابھی سب سوار ہو جاؤ اور ابھی چلنا ہے، ہم کو سفر کرنا ہے، حالانکہ وہ وقت سفر کا نہیں تھا، وہ کچھ کرنے کا اور روانگی کا ٹائم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری چلاؤ، سب بیٹھو، سب اپنی اپنی سواری پہ چلے چلتے ہی رہے، پورا دن چلتے رہے، رات بھر چلتے رہے، اور صبح میں کسی جگہ پہنچے تو حضور نے فرمایا یہاں پڑاؤ ڈالو، پڑاؤ ڈالا، سب سو گئے۔ آدمی کتنا جاگے گا، کتنا بیدار رہے گا؟ نیند تو آئے گی، کیونکہ اگر یہاں رکیں گے، رات تک رکیں گے تو بات اور بڑھے گی۔ سب تھک گئے اور جاتے ہی پڑاؤ ڈالتے ہی سب سو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیاست کی، ایک دانائی کی، ہوشیاری تھی کہ ابھی ان کا ذہن یہاں سے ہٹا دو اور اس کے سفر میں اندر لگاؤ تاکہ تھک کے وہاں جا کے سو جا۔ اب آگے کی بات سنیے کیا ہوا۔ عبداللہ ابن ابی منافق نے یہ بات کہی تھی کہ مدینہ جب جائیں گے ہم لوگ تو وہاں کے باعزت لوگ ان ذلیلوں کو نکال لیں گے، یعنی مدینہ کے جو بڑے مالدار لوگ ہیں، عزت والے انصار، کہا کہ مکہ والے جو آئے ان کو یہاں سے بھگا دیں۔ اس نے یہ کہا تھا منافق۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات کہ حضور اس کو مروا دو کسی کے پاس، یہ عبداللہ ابن ابی منافق کے بیٹے عبداللہ کو پتہ چل گیا، وہ پکے مسلمان تھے، وہ سچے اور مخلص مسلمان تھے، ان کو پتا تھا کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے کسی کو حکم دیا ہے کہ میرے باپ کو قتل کر دیں، آپ مجھے حکم دے دیں، مجھے آپ حکم دے دیں، میں اپنے باپ کو مار ڈالتا ہوں، قتل کر دوں، کیونکہ کل جا کے ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان میرے باپ کو قتل کر کے گھومے گا ادھر ادھر تو میرے دل میں یہ بات آئے گی کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، میں اس کو مار ڈالتا ہوں اور اس کو مار کے میں جہنم میں جاؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ کسی مسلمان کا خون ہو، آپ مجھے حکم دے دیں کہ میں اپنے باپ کا گردن اڑا دوں، وہ اسلام کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے، آج کا اگر کوئی اس طرح کا پولیٹیشین ہوتا یا اس طرح کا کوئی سیاسی ہوتا تو کہتا کہ ٹھیک ہے آپ ہی نکالو، یہی کہتا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، آپ اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور وہ جب تک ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے اس کو کہتے ہیں سچی اور صحیح سیاست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کر دیکھا کہ یہاں ایک طرف تو یہودی لوگ ہیں اور ان کے ایک طاقت ہے، کچھ کفار بھی ہے، ادھر مکہ والے بھی چاہتے ہیں کہ یہاں ہم چین سے نہ بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہاتھا پائی نہیں کی، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ کبھی لڑیں گے نہیں، تم ہمارے ساتھ لڑیں گے نہیں، تم اپنا کھاؤ گے ہم اپنا کھائیں گے، اور اگر تمہارے پاس کوئی آئے گا تو ہم تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے، ہمارے ساتھ کوئی لڑے گا تم کو لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتے ہی یہ کام کیا۔ کیوں کیا؟ یہ ایک سیاست تھی
یوں مت سمجھو کہ سیاست اسلام سے الگ ہے، سیاست دین کا ایک حصہ ہے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھو، اسلام نے اپنے معیار رکھے، اپنے قوانین رکھے کہ حکومت کون کرے گا یا لیڈر کون بنے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہی کہ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں کہیں جاؤ اور کسی بھی لیول پہ پہنچ جاؤ، خدا کا حکم نہیں چھوٹے۔ اور یہ بھی بات بتائی وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے جس کسی رسول کو بھیجا ہے ایسے ہی نہیں بھیجا، اسی لیے بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول جو کچھ بھی کہے گا وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا، رسول بھی اللہ کے تابع، یاد رکھو اس بات کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کی بات بتانے میں آزاد نہیں تھے، وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع۔ ہاں اجازت تھی کہ آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، لیکن اگر اجتہاد میں غلطی ہوتی اللہ اس کو درست فرما لے۔ ہاں نبی سے بھی غلطی ہوئی، لیکن وہ غلطی نہیں ہوئی کہ جو ایک ہم آرڈینری آدمی کر بیٹھتے ہیں۔ حضور کے نماز میں بھول ہوئی، صحابہ کرام کھجور کی تعبیر کرتے تھے، اس کو یوں سمجھیے کہ کھجور کا ایک درخت ہے، اس پہ پھل لگا ہے تو اس کی گانٹ کو دوسرے درخت کے ساتھ جوائنٹ کرنا، تو کیا کہتے ہیں عربی میں اس کو تعبیر کہتے ہیں، اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ کیسا ہے، حضور نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور ہم تعبیر کرتے ہیں، اس سے پھل زیادہ آتا ہے۔ کہا نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں اس کے بات ہے کہ چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ نے چھوڑ دیا فوراً۔ اس سال کھجور بہت کم پک کر آئی۔ حضور نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس سال کھجور کم ہوئی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہر سال ہم تعبیر کرتے تھے اور اس سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کی باتیں زیادہ جانتے ہو، کرتے رہو، تم اپنی دنیا کی بات زیادہ جانتے ہو۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ اسلام نے اس بات کو طے کیا ہے کہ سیاست جو پوری امت کا کام ہے یا اپنے علاقے کا کام ہے، یہ بھی سیاست ہے، لیکن سیاست دین کا حصہ ہے، وہ دین سے باہر نہیں۔ انگریزوں نے یہ کہا کہ ہمارے سیاست تو ہمارے چرچ کے باہر رہے گی، چرچ میں صرف ہمارا دین رہے گا، جو بھی دینی بات ہوگی وہ چرچ میں ہوگی، باہر نہیں ہوگی ان کے یہاں۔ اسلام میں ایسا نہیں۔ بخاری شریف میں ابھی 2 سال ہی ایک روایت آئی تھی، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بڑھا ہے کہ مسجد کے اندر فیصلہ کرنا، باب القضاء واللعان فی المسجد بین الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں کے درمیان فیصلہ کرنا مسجد میں، اور اگر لعان کرنا ہے یعنی شوہر نے بیوی کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے زنا کیا ہے، اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ کہا اس کو 5 قسمیں کھانی پڑے گی مرد کو، اور 5 قسمیں عورت کو کھانی پڑے گی۔ اس کے اندر 4 مرتبہ شوہر کہے گا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ شوہر کہے گا۔ اور عورت کہے گی کہ اگر یہ شوہر اپنی بات میں جھوٹا ہے، میں قسم کھا کے کہتی ہوں، اور اگر وہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو۔ شوہر لعنت برسائے گا اپنے اوپر، عورت اپنے اوپر غضب برسائے گی۔ جب ایسا ہو گیا تو دونوں میں چھٹا چھٹی ہو جائے گی۔ اگر شوہر ثابت نہیں کہا کہ نہیں میں تو دھیان نہیں کرتا تو اس کی پٹائی ہوگی، 180 کوڑے لگیں گے کہ تم نے الزام کیوں لگائے۔ یہ شریعت ہے، اور مسجد نبوی میں اس طرح کا فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ معلوم ہوا کہ سیاست دین سے الگ نہیں ہے، البتہ دین کو آپ کے سیاست میں داخل کرنا پڑے۔ تجارت دین سے الگ نہیں ہے۔ آپ سوچو کہ بھائی ہم اپنا بیپار کریں گے جس طرح کا ہے، آپ نماز روزے کی بات کرتے رہو اور کوئی بات نہیں کرنے کی، تو پھر ہم کہیں گے کہ حدیث سے دیکھ لو، قرآن میں تجارت کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم آپس میں تجارت کے ذریعے مال کماؤ اور کھاؤ۔ اسلام کو ہم نے بہت بند کر کے رکھا اور یہ سمجھا کہ ملا مولوی کا کام صرف مسجد کھمبا ہے، وہ آگے نہیں۔ اس لیے یہ پوری دنیا کا ایک اس طرح کا چال چلن ہے، چل رہا ہے، جس کی وجہ سے امت دین کے بہت بڑے حصے سے ناواقف۔ اب سوچئے ایک بات، اللہ رب العزت نے دین کے ساتھ کتنا جوڑا ہے آپ کو بتاؤں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا
وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وہ کیا کرے گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم کو خلیفہ بنائے گا۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے اوپر اللہ تعالیٰ دنیا کی حکومتیں تم کو دے گا۔ ہمیں کوشش نہیں کرنی، خدا دے گا، اللہ فرما رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، بعض اسکالر نے کیا سمجھا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب تو ذریعہ ہے حکومت تک پہنچنے کے لیے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ مل جائے گا تو یہ چھوڑ دو، جیسے کہ گاڑی کے بس کے اندر ہم جاتے ہیں لوٹوں کا پہنچ گئے، بس چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا، لوٹوں کا پہنچنا مقصد تھا، گاڑی ایک ذریعہ تھی۔ ایسا کچھ اسکالروں نے کیا، لیکن وہ غلط ہے، اس لیے کہ ذریعے کو بڑھانا، بھائی عبادتیں جتنی ہو سکے کرو، اگر مقصد کے لیے مقصد حاصل ہو جائے گا تو سب چیزیں چھوٹ جائیں گی، یہ غلط نظریہ ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ دیکھو اگر اللہ تمہیں حکومت دے گا تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ تو یہ نماز بھی مقصد ہے، عبادتیں مقصد ہیں، اس کو مقصد سمجھ کے کرنا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور سیاست اور یہ جو چیزیں ہیں وہ تو اللہ جس کو بنائے گا بنائے گا، لیکن وہ تابع ہے قرآن اور حدیث کے۔ اس لیے کہا، علامہ ماوردی نے کہا ہے کہ کسی کے سیاست میں حصہ لینے کے لیے پہلے وہ آدمی دیندار ہونا چاہیے، نمبر 2 اس کے پاس صحیح علم ہونا چاہیے۔ اگر علم نہیں ہے تو بھی ناچ کرے گا دنیا کے اندر۔ اسی لیے امام راضی نے لکھا ہے کہ حکومت کرنے کے لیے 2 چیزیں، 2 پاور بہت ضروری ہے۔ ایک پاور طاقت کا اور دوسرا علم کا۔ اگر آپ کے پاس پاور ہے لیکن علم نہیں ہے تو ظلم کر بیٹھیں گے، آپ کے پاس علم ہے لیکن پاور نہیں ہے تو کہاں چلائیں گے اپنے علم کو؟ اس لیے علم ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آدمی بہرا نہیں ہونا چاہیے، اندھا نہیں ہونا چاہیے، گونگا نہیں ہونا چاہیے، ایسا آدمی حاکم نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ مشورہ لینے والا ہونا چاہیے، اس کے اندر بہادری ہونی چاہیے، لوگ اور خود کی بھی ایک رائے ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ربر اسٹیمپ ہے، ایسا نہیں، اس کے پاس بھی کچھ اس طرح کی سمجھداری ہونی۔ اسلام نے میرے عزیزوں یاد رکھو دین سے سیاست کو دور نہیں کیا ہے، سیاست دین کا ایک حصہ ہے، اور کبھی کبھی بعض چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت کچھ تو خون ہو رہا تھا، تاتاری لوگ مار رہے تھے، کچھ لوگوں کو مسلمانوں کو دیکھا شراب پی رہے، شراب میں لگے ہوئے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے سوچا کہ ان کو ہم روکے کہ یار تم غلط کر رہے، کہا رہنے دو ان کو، چھوڑ دو ان کو، کیونکہ شراب اس لیے حرام ہے کہ وہ نماز سے اور ایسی چیزوں سے روکتی ہے۔ اگر یہ نہیں پئیں گے تو قتل و غارت گیری کریں گے، تو اس میں ابھی ان کو چپ چاپ رہنے دو۔ یہ سیاست ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے۔ تو خیر میرے عزیزوں میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی، سیاسی پالیسی بھی آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کام لیا ہے۔ دیکھو اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کرا؟ حضرت علی سے کرا، اپنے بھتیجے سے، چچیرا یہ چچا بھائی کے ساتھ، یعنی ان کے تو چچا ہوں گے حضرت فاطمہ کے۔ یہ کیا مقصد ہے؟ خاندان، اور ان کو تربیت کی تھی حضور نے، خاندان کا لڑکا۔ اس میں بھی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں رشتہ داروں میں شادیاں نہیں ہوتی، دور دور کوشش کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے زیادہ نباہ نہیں ہو رہا۔ حضور کی زندگی کو سمجھو اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔